قرآن کریم خود ایک معجزہ ہے کہ جس میں کئی معجزوں کا ذکر ہے جن کے سامنے سارے سائنسدان بے بس ہیں، لیکن سائنس بار بار قرآن کی سچائی ثبوت فراہم کرتی رہتی ہے۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے۔ اصحاب کہف اپنے کتے سمیت ایک غار میں 309 سال تک سوئے رہے اور پھر بیدار ہو گئے۔ قرآن مجید اللہ کی نافرمان قوموں کی تباہی کے قصوں سے بھرا پڑا ہے۔ فرعون اور نمرود جیسے حکمران اپنے گھمنڈ اور غلط فیصلوں سے پوری قوم کی تباہی کا باعث بنتے رہے۔ دنیا پر حکمرانی کرنے والے 4 ہی بڑے بادشاہ گزرے ہیں جن کی حکومت بہت وسیع تھی۔ ان میں سے 2 مومن اور 2 کافر تھے۔ مومنوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین ہیں، جبکہ کافروں میں نمرود اور بخت نصر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انہی میں ایک یعنی نمرود کی بادشاہت کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مچھر نے ایک اتنے عظیم و شان بادشاہ کو کیسے ہلاک کیا؟ مچھر کتنے سالوں تک نمرود کے دماغ میں رہا؟ نمرود حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام سے کیا چاہتا تھا؟ نمرود اپنے آپ کو خدا کیوں کہتا تھا؟ ان سب سوالات کے جوابات کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نمرود 400 سال سے بادشاہت چلا رہا تھا۔ نمرود کا پورا نام نمرود بن کنان بن سام تھا۔ یہ ولد الزنا اور حرامی تھا۔ اس کی ماں نے زنا کرایا تھا جس سے نمرود پیدا ہوا تھا۔ زنا کی وجہ صرف یہ تھی کہ سلطنت کا کوئی وارث پیدا نہ ہوگا تو بادشاہت ختم ہو جائے گی، لیکن یہ حرامی لڑکا بڑا ہو کر بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ 400 سال بادشاہی کرنے کے بعد سرکشی اور تکبر اور غرور اس کی طبیعت میں سما گیا تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کرواتا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقبر تھے۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے ہیں۔ کاہنوں اور نجومیوں نے خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک لڑکا ایسا ہوگا جو تیری بادشاہت کا زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا ہے؟ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے اس شہر سے دور پہاڑ کی ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ ان کو روزانہ دودھ پلایا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعض نے تحریر فرمایا کہ 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ نمرود ایسا ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اس نے اپنی سلطنت میں قانون بنا دیا کہ خوراک اور غلہ صرف اسی کو ملے گا جو مجھے خدا مانے گا۔ نمرود نے پورے ملک کے غلے پر اپنا قبضہ کر رکھا تھا۔ خوراک صرف اسی کو ملتی تھی جو اس کو خدا مانتا تھا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی غلہ لینے کے لیے نمرود کے دربار پہنچ گئے تو اس نے کہا کہ پہلے تم مجھے کو خدا تسلیم کرو، جب ہی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھری دربار میں اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو واحد لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تھیلا لیا، اس کو ریت سے بھر کر گھر لے گئے اور سو گئے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ آپ کی بیوی حضرت سیدنا سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے تھیلا کھولا تو وہ آٹے سے بھرا ہوا نکلا۔ انہوں نے فوراً روٹیاں بنائیں اور آپ کو جگایا اور روٹیاں دیکھ کر آپ علیہ السلام بولے، یہ کہاں سے آئیں؟ انہوں نے کہا، یہ اسی آٹے سے بنائی ہیں جو آپ تھیلے میں بھر کر لائے ہیں۔
آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ پاک کی طرف سے ریت آٹے میں تبدیل ہو گئی، چنانچہ آپ نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ نمرود ایسا ظالم تھا کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ گلزار بن گئی۔ کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ علیہ السلام کو اپنے دربار بلایا اور حسب ذیل مکالمہ یعنی مناظرہ شروع کر دیا۔ مناظرے کے بعد چنانچہ اس وقت اس نے دو قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلایا، ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو، جو مردہ تھا میں نے اس کو زندہ کر دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گھمنڈی آدمی ہے، جو زندہ کو مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا فیض علن اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اس مناظرے کی رودان لفظوں میں بیان فرمائی ہے، اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے، بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے مشرق سے، تو اس کو مغرب سے لے آؤ۔ ہوش اڑ گئے قافلے کے اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ ایک قول ہے کہ اس ظالم بادشاہ کے پاس اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، اس نے آ کر اسے توحید کی دعوت دی لیکن اس نے قبول نہ کی، دوبارہ دعوت دی لیکن انکار کیا، تیسری مرتبہ اللہ کی طرف سے بلایا لیکن پھر بھی یہ منکر ہی رہا۔ اسے بار بار کے انکار کے بعد فرشتے نے اسے کہا، اچھا تو اپنا لشکر تیار کر، میں بھی اپنا لشکر لے کر آتا ہوں۔ نمرود نے بڑا لشکر تیار کیا اور زبردست فوج لے کر سورج نکلنے کے بعد میدان آ پہنچا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک دروازہ کھول دیا، بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آیا۔ اللہ کی یہ فوج نمرودیوں پر گری اور تھوڑی دیر میں ان کا خون تو کیا گوشت پوشت بھی سب کھا گئے اور سارے کے سارے یہیں ہلاک ہو گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک مچھر نمرود کی ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانا شروع کر دیا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا۔ اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے سر پر ڈنڈے لگوانا شروع کر دیے۔ خدا کی قدرت کہ جب سر پر ڈنڈا پڑتا مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا اور جب ڈنڈا نہ پڑتا تو کاٹنا شروع کر دیتا۔ کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ جو شخص نمرود کے سر پر زوردار چپٹ لگاتا وہ اس کا ہمدرد کہلاتا۔ یوں ڈنڈے پڑتے پڑتے اور چپٹے لگتے لگتے 400 سال گزر گئے اور نمرود بالا آخر ذلیل و رسوا ہو کر مر گیا۔ دوستو، اللہ ہی کی وہ پاک ذات ہے کہ جو ہمارا رزق خالق اور مالک ہے، وہی موت اور زندگی دینے والا ہے۔ دن رات، سورج، چاند اور ستارے، کوئی بھی اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، اور جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے ایک نہ ایک دن وہ عذاب الہی میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ تو بس ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور کبھی